لائف یعنی عملی زندگی کے لیے بھی تو علم کی ضرورت ہے۔ آپ جسے پریکٹیکل لائف کہہ رہے ہیں اس کا ایک فنکشن ہے، وہ ایک پیشہ ہے، نوکری ہے اور کاروبار ہے۔ جسے آپ پریکٹیکل لائف کہتے ہیں یہ وجود کی پریزرویشن کے لیے ہے، جسم اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہے تاکہ زندگی قائم رہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ زندگی قائم رہے تو اس کا آپ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں۔ پہاڑ ہمیشہ قائم رہتا ہے لیکن نہ عذاب ہے اور نہ ثواب ہے۔ آسمان ہمیشہ قائم رہتا ہے اور نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ کافر، مگر آپ جمادات اور حیوانات تو نہیں ہیں۔ مثلاً پتھر کا علم ہے، دھات کے زمانے سے پہلے پتھر کا زمانہ تھا۔ پتھر تو مرتا نہیں ہے، چاہے وہ ٹوٹتا جائے اور بجری بن جائے پھر بھی اس کا وجود قائم رہتا ہے۔ وہ انسان جو پریکٹیکل لائف کا علم حاصل کر رہا ہے اس کو یہ علم پتھر بنا دے گا، سنگ بنا دے گا، بلکہ خشت و سنگ بنا دے گا۔ علم وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے کے ساتھ اور گزرتے زمانوں کے ساتھ آپ کے اندر شعور قائم رکھے، چاہے آپ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں۔ مثلاً ایک درویش کو ہی دیکھ لیں، وہ زندگی میں بھی لوگوں کو شعور دیتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کو شعور دیتا رہتا ہے۔ شعور کی تلاش میں لوگ خانقاہوں پر جاتے ہیں اور انہیں شعور ملتا ہے، تو ایسا شخص موت سے آزاد ہوتا ہے۔ جس کے مزار پر بیٹھنے سے شعور ملتا ہے، وہاں بیٹھنے سے خیال بدل جاتا ہے اور خیال کا بدل جانا ہی ان کا فیض ہوتا ہے۔ یعنی پہلے خیال کچھ اور ہوتا ہے، پھر مزار پر جا کے بیٹھنے سے خیال اور ہو جاتا ہے۔ مزار پہ جا کے ایک شخص بیٹھا تو اسے یہ خیال ملا کہ چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا۔ تو خیال کا آ جانا جو ہے یہی احسان ہوتا ہے اور مہربانی ہوتی ہے۔ اگر حیواناتی علم ہے اور پتھر کا علم ہے تو آپ کی سینسیبلٹی یا احساس جہاں پر مجروح ہو جائے وہاں آپ یہ دیکھیں کہ اس علم نے آپ کو نقصان پہنچایا جو آپ حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کی ریئلائزیشن یعنی حقیقت شناسی، سینس یعنی احساس، اور احساس کی سبلیمٹی یعنی تصعید ہو جانا ہی اصل علم ہے۔ تو اس علم کے ذریعے آپ سب لائم ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان اپنے اصل یعنی مٹی کو بھی پہچان لیتا ہے، پھر اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور اپنے رازق کو پہچانتا ہے۔ اگر آپ نے یہ پہچانا کہ تنخواہ دینے والی فیکٹری آپ کی رازق ہے تو پھر تو آپ مارے گئے کہ زندگی بیچ کر زندگی گزار رہے ہیں، مگر ایمان ضائع کر دیا۔ آپ نے اپنے 12 گھنٹے بھی بیچ دیے، محنت بھی کی اور محنت کے بعد عذاب بھی خرید لیا۔ کبھی رشوت کا عذاب اور کبھی ملاوٹ کا عذاب خود خرید لیا۔ تو آپ دنیاوی ضروریات کا علم ضرور حاصل کریں، لیکن یہ خیال رہے کہ کہیں اس علم اور عمل کے بعد آپ کی عاقبت ضائع نہ ہو۔ اس علم کے ذریعے آپ بیوی بچوں کی خدمت کریں، مریضوں کی خدمت کریں اور دوسروں کی خدمت کریں، مگر یہ خیال رہے کہ یہ خدمت اللہ کے آگے جواب دہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے آگے جواب دہ ہیں تو یہ نیکی ہے، اور اگر جواب دہ نہیں ہیں تو یہ غلطی ہے۔ آپ کی نیکی بھی رد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنی سینسیبلٹی کو، احساس کو قائم رکھیں، محفوظ رکھیں۔ زندگی تو چلتی جا رہی ہے، آپ کے جو قوا غالب ہیں وہ مغلوب ہوتے جا رہے ہیں، بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے، پھر آپ کو کوئی چیز نظر آنا ختم ہو جائے گی، احساس معطل ہو جائے گا اور سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ افسوس ہے اس آدمی پر جس نے بڑی محنت سے کوئی راستہ اختیار کیا، بڑی سخت محنت کی، اور جب محنت کرنے کی عمر گزر گئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ساری محنت غلط ہو گئی۔ اب اس کے پاس نہ تو طاقت ہے، نہ ہمت ہے، اور نہ نیا راستہ چننے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جس نے ساری عمر سوت کاٹا اور آخر میں اسے الجھا دیا۔ آپ ساری عمر باریک سوت کاٹتے کاٹتے دن رات محنتیں کرتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں،
دنوں کو محنت کرتے ہیں اور آخر میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کیا۔ ساری عمر کام کرتے رہے اور آخر میں پتہ چلا کہ وہ سب غلط تھا۔ اس لیے آپ وہ راز معلوم کریں کہ آپ کا آج کا دن کسی اور دن سے ابتر ثابت نہ ہو اور آج کی بات کسی اور زمانے میں جا کر نقصان میں ظاہر نہ ہو۔ آج آپ خواہش کے پیچھے ایسے نہ بھاگیں جیسے مٹھائی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جب آپ خود ہی اپنا جائزہ لیں اور اپنی عاقبت کا سوچیں۔ یہ ضرور سوچیں کہ کیا آپ کی گزری ہوئی زندگی میں کوئی وقت ایسا تھا جب آپ نے سوچا تھا کہ وہ وقت کیسے گزر سکتا ہے، اور پھر آج وہ وقت گزرا ہوا ہے تو ایسے ہوتا ہے۔ جب وہ وقت تھا تو آپ نے کہا تھا کہ وہ کیوں کر گزر جائے گا۔ کیا آج کا وقت جو ہے یہ نہیں گزر سکتا؟ وہ پرانا دن بھی تو نہیں گزر سکتا تھا، وہ رات بھی نہیں گزر سکتی تھی، مگر اس کو گزرے ہوئے بھی زمانے ہو گئے۔ تو اسی طرح یہ گھڑی بھی گزر جائے گی اور پھر آپ کی یہ زندگی جو ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہاں کتنے دن رہے، تو آپ کہیں گے کہ ہم یہاں 1-2 دن رہے ہیں، یہ تو بس کھانے پینے میں ہی ضائع ہو گئے۔ تو انہی 2-4 دنوں کے اندر سارے کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا اور آپ نے اس میں کرنا کچھ بھی نہیں۔ یہ معمولی سی بات ہے اور اس میں لمبے چوڑے شعور کی بات بھی نہیں۔ آپ جیسے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی بن کے مریں، یعنی کہ جس طرح معصوم پیدا ہوئے اسی طرح معصوم بن کے مریں، اور یہاں کا علم یہیں چھوڑ دیں۔ جو علم اٹھایا ہے آپ اسے یہاں چھوڑ دیں، ایسے بن جائیں ایز یو ور بورن، تو اپنے آپ کو بچے جیسا کر لیں، یعنی بچے کی طرح معصوم کر لیں جیسے آپ تھے۔ اگر آپ اتنا بھی نہ کر سکے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو جو جن آپ کو یہاں چمٹے ہیں ان کو آپ یہی نکال دیں۔ اس لیے آپ ضرور سوچیں کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ What you have made of yourself، یعنی آپ نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا۔ There was a time، ایک وقت تھا کہ آپ اچھے ہو سکتے تھے مگر آپ نہیں بن سکے۔ And now you cannot، تو اس میں کیا بات ہے؟ آپ برائی کے راستے کیوں تلاش کرتے رہتے ہیں؟ بدی کیوں تلاش کرتے ہیں؟ آپ تو جھوٹی شہرت تلاش کرتے ہیں اور مال دولت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دولت کی تلاش میں قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم جان لوگے بلکہ تم ضرور جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، پھر آپ اپنے علم یقین کے ساتھ جان لوگے کہ جہنم کیا ہے۔ ثم لترونہا عین الیقین، جب آپ جہنم کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جو ہم کہتے تھے وہی صحیح تھا۔ ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم، اس دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ نعمتیں دینے والے کی آپ نے بات کیوں نہ مانی۔ نعمت دینے والے کی بات پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نعمتیں آپ نے کہاں ضائع کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ فلاں کام سے میں نے روکا تھا مگر آپ وہ کرتے رہے۔ آپ ضد میں تھے، انا میں تھے، لالچ میں تھے، شہوات میں تھے، خواہش میں تھے، اور منع کرنے کے باوجود منع نہیں ہوئے۔ آپ کو سمجھایا گیا، مارا گیا، کبھی غریبی دی گئی، کبھی حالات خراب کر دیے گئے مگر آپ نہیں سمجھے۔ آپ وہ کیریئر تلاش کریں، وہ علم تلاش کریں جس سے آپ کی عاقبت بہتر ہو۔ ہر مرض کا علاج ہوتا ہے لیکن ایک مرض کا علاج نہیں ہوتا اور وہ غفلت ہے۔ غفلت کا علاج نہیں ہو سکتا، لہذا غفلت سے بچیں اور اپنی عاقبت کو اپنی ظاہری زندگی پر قربان نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر پیدا ہونے والا ضرور مرے گا۔ اگر دعا سے کوئی مریض ٹھیک ہو بھی گیا تو کچھ عرصے بعد ضرور مر جائے گا۔ تو یہ زندگی فراق کا نام ہے اور داستان الفراق ہے، موت وصال کا نام ہے۔ چونکہ زندگی فراق ہے اس لیے فراق کی تمام تکلیفیں یہاں پر ہونی ہیں۔ آپ مینٹلی تیار رہیں، ذہنی طور پر تیار رہیں کہ ہر حادثہ یہاں ہونا ہے، کیونکہ یہ حادثات کا گھر ہے۔ اس لیے آپ اللہ کا فضل تلاش کریں۔ اللہ کو یاد رکھو گے تو اللہ کا فضل ہوگا۔